بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرامی، جس گھر میں کالی بھیڑ موجود ہو وہ گھر ہمیشہ رات کو گوشت کھا کر سونے والے لوگ ہمیشہ حاملہ اونٹنی اور حاملہ مورنی والے گھر ہمیشہ جو لوگ اور پالک زیادہ کھاتے ہیں ان کی چھاتیوں کا سائز ہمیشہ عورت کی چھاتیوں میں خارش ہونا کی نشانی ہے۔ عورت کی چھاتیوں کا لٹک جانا کی نشانی ہے۔ ناظرین گرامی، نحمدہ نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دانائی کی باتیں، حکمت کی باتیں، آج کی اچھی باتیں، اچھی صحت کی باتیں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کر لیتی ہیں گھر میں رزق بڑھا دینے والے معمولی کام۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا، گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہنا، چاہے گھر میں کوئی موجود ہو یا نہ ہو۔ والدین کے چہرے پر محبت کی نظر سے دیکھنا۔ واش روم کے بعد اچھی طرح ہاتھ دھونا۔ رات کو تمام برتنوں کو الٹا کر کے رکھنا۔ اللہ کے لیے لوگوں کی سختی کو برداشت کرنا۔ ناظرین، صبح تک دیر سے سوئے رہنے پر سے پرہیز کرنا۔ صبح کی نماز کے بعد سونے سے پرہیز کرنا۔ مکھی پانی پی رہی ہو تو اڑانے سے پرہیز کرنا۔ اذان سنتے ہی خاموشی اختیار کرنا۔ ناظرین، ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کرنا۔ ہر نماز کے بعد استغفار پڑھتے رہنا۔ یہ وہ معمولی اور چھوٹے کام ہیں جن کو کرنے میں نہ تو کوئی ٹائم لگتا ہے اور نہ کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ بس ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کرتے رہیں، آپ دیکھیں گے تنگ دستی کیسے ختم ہوتی ہے اور گھر میں خوشیوں کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، گھر میں تنگ دستی کا آ جانا بہت جلد دولت مند بننے کی علامت ہے، مگر صبر اور شکر اس کی دو شرطیں ہیں۔ رات کے وقت آندھی کا آنا مصیبت آنے کی علامت ہے۔ ناظرین کرام، گھر میں باتھ روم کا دروازہ کھلا رکھنے سے گھر میں بیماریاں آتی ہیں۔ صبح جلدی آنکھ کھل جانا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ جو عورت اپنی چھاتیوں کو چھپا کر رکھتی ہے، ایسی عورت کے دل میں صرف ایک ہی مرد ہوتا ہے۔ جو عورت پالک زیادہ کھاتی ہے اس کی چھاتی کی سائز میں ہمیشہ بڑی ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، جس عورت کی چھاتی لٹکی ہوئی ہو تو سمجھ جائیں اس کا دل مکھن کی طرح نرم ہوتا ہے۔ جس عورت کی چھاتی گول مٹول ہو تو سمجھ جاؤ کہ اس عورت کا دل محبت سے بھرا ہوا ہے۔ ناظرین محترم، جس عورت کی چھاتیاں فلیٹ ہوں تو سمجھ جاؤ ایسی عورت کا دل مغرور ہوتا ہے۔ جس عورت کی چھاتی اٹھی ہوئی ہو تو سمجھ جائیں کہ ایسی عورت ہم بستری کا شوق رکھتی ہے۔ ناظرین کرام، جس عورت کی گردن چھوٹی، باریک یا بہت واضح ہو وہ رنجیدہ، محنت کش اور غریب ہوتی ہے۔ سکڑے ہوئے کم گوشت والے پستان غریبی، بدنصیبی اور غرض پرست کی دلیل ہیں۔ اگر عورت کی ہتھیلی پتلی، ملائم، سرخ اور خوبصورت ہو تو دولت مندی اور نیک نصیبی کی دلیل ہے۔ ناظرین، جس عورت کے چہرے پر ہلکے ہلکے بال ہوتے ہیں وہ عورت بہت خوش نصیب ہوتی ہے۔ جس عورت کے چہرے پر جوانی میں ہی جھریاں ہوتی ہیں وہ عورت زیادہ سمجھدار ہوتی ہے۔ ناظرین، جس عورت کے گال قدرتی گلابی ہوتے ہیں وہ عورت بہت شرمیلی ہوتی ہے۔ نرم اور گدگدی ہتھیلیاں بلند اقبال اور شرم و حیا کی علامت ہیں۔ گہری اور سخت ہتھیلیاں مالدار ہونے کی دلیل ہے۔ نرم اور نازک ہتھیلی نیک بختی کی علامت ہے۔ جس عورت کی انگلیاں پتلی ہوں وہ عورت بہت چالاک ہوتی ہے۔ جس عورت کی انگلیاں موٹی ہوں وہ عورت بہت معصوم ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، عورت کے پستان پر خارش ہونا بعض اوقات کسی تیز یا زہریلے مادے کے پستان میں سریت کر جانے سے وہ خارش کرنے لگتے ہیں۔ کبھی سارے پستان کی بجائے صرف ان کی نپل پر خارش ہوتی ہے۔ خون کا فاسد ہو جانا، غذا کا نقص پستان کی پسلیاں اور اس کے امراض کے اسباب ہوتا ہے۔ پستانوں میں یا ان کے نیل پر
نپل پر میٹھی میٹھی خارش ہوتی رہتی ہے۔ ناظرین کرام، اگر یہ زیادہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے بعض اوقات پستان درد بھی کرنے لگتے ہیں۔ کھجلانے سے ان پر خارش آ جاتی ہے۔ جس گھر میں کاڑی بھیل موجود ہو وہ گھر بد نظری سے ہمیشہ بچا رہتا ہے۔ رات کو گوشت کھانے سے ڈراؤنے خواب زیادہ آتے ہیں۔ گھر میں حاملہ مورنی لے آنے سے گھر میں رزق بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اونٹ واحد جانور ہے جس کو حسیس آتا ہے۔ ناظرین کرام، خواب میں اپنی موت دیکھنا عمر لمبی ہونے کی علامت ہے۔ بدن پر چوٹ کا لگنا گناہوں کے کام ہو جانے کی نشانی ہے۔ بخار کا ہو جانا اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ ناظرین کرام، سیل کا آپ کے پاس چل کر آنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ دھوکہ ملنا رب کی طرف سے سیدھا راستہ ملنے کی نشانی ہے۔ ناظرین کرام، پتھروں کی چوٹ ہر پھلدار اور درخت کا نصیب ہوتی ہے۔ گھروں میں بلیوں کا آنا کاروبار میں برکت آنے کی نشانی ہے۔ ناظرین محترم، گھر میں مور کا اڑ کر آ جانا گھر میں رزق بڑھنے کی علامت ہے۔ گھر میں سفید کبوتر کا اڑ کر آ جانا گھر میں خوشحالی آنے کی علامت ہے۔ گھر میں لال بیگ زیادہ ہو گئے ہوں تو یہ نحوست آنے کی نشانی ہے۔ ناظرین، گھر میں چمگادڑ حوصلے بنا لیں تو یہ آفتے آنے کی علامت ہے۔ بلا وجہ پانی کی پیاس لگنا صحت اچھی لگنے کی ہونے کی نشانی ہے، علامت ہے۔ ناظرین مگرامی، روٹی کھانے کے بعد گیس خارج ہونا طاقتور ہونے کی علامت ہے۔ صبح سویرے پیشاب نہ آنا صحت خراب ہونے کی علامت ہے۔ آدھی رات کو شدید بھوک کا لگنا فاقہ آنے کی علامت ہے۔ ناظرین کرام، آدھی رات کو پیاس کا لگنا دولت آنے کی علامت ہے۔ دنیا سے دل لگ جانا اللہ سے دور ہو جانے کی علامت ہے۔ ناظرین کرام، گھر میں بلی پخانہ کر کے پخانے کو زمین میں دفن کر دے تو سمجھ جاؤ گھر میں بہت جلد خوشیاں آنے والی ہیں۔ ہنستے وقت میں آنکھوں میں آنسو آنا نرم دل والے انسان کی نشانی ہے۔ اندھیرے سے ڈر لگنا معصوم لوگوں کی ٹھوس علامت ہے۔ روٹی کھانے کے دوران چھینک کا آنا عمر لمبی ہونے کی نشانی ہے۔ کامیابی بازاروں میں نہیں بکتی بلکہ انسان اپنے اپنے عزم و حوصلے سے حاصل کرتا ہے۔ ہاتھوں کے دانت کو پیس کر جلد پر لگایا کرو، جلد چمکدار ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو خارش زیادہ تنگ کرنے لگے تو ناریل کے تیل میں لیموں کے قطرے ملا کر مساج کر لیں، خارش ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ سونے سے قبل اپنے بالوں میں کنگھی کر کے سوئیں گے تو آپ کے بال نرم و ملائم ہو جائیں گے اور کبھی نہیں گریں گے۔ محترم ناظرین، بے وقت سونے کی عادت سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ آم کا زیادہ استعمال چھاتیوں کے ورم کی وجہ بنتا ہے۔ جسم میں گرمی آئے تو امل کا شربت پی لیا کرو۔ سونے سے پہلے لیموں چاٹ لو، نیند اچھی آئے گی۔ نہاتے وقت سیب کھاؤ، ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ روٹی نرم اور پھولی ہوئی کھایا کرو، کمر درد میں آرام آ جائے گا۔ روز ایک بال اکھاڑنے سے بال لمبے ہوں گے۔ کالا نمک سر پر لگانے سے بال مضبوط ہوں گے۔